سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیہ کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ آیہ سجدہ ہے۔ جتنے بھی احباب نے یہ تلاوت سماعت فرمائی ہے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ وہ درس قرآن کے بعد سجدہ لازم کر لیں کہ سجدہ اسی وقت ادا کر لیں۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیہ کریمہ ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ کافر تکبر کریں، فَالَّذِينَ، پس وہ عند ربی کا جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہو، وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، باللیل والنہار، رات دن، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر ذکر خداوندی سے اعراض کرتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، اور آپ کی تبلیغ کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں، تو کاہے کا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے مجھے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کا ایمان میرے مراتب میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا، اور کسی کا عدم ایمان وہ میری شان میں کمی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کہا اگر یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے پاس جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ دن رات رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی کرے نہ کرے، اس کے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں۔ لوگ آج تک درود پاک پر جگ رہے ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں۔ 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ اگلی صبح تک رہتے ہیں۔ وہ تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے، کسی کو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے انتظام ایسا کر دیا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام کا ذریعہ رکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی کہا گیا کوئی اللہ کی تسبیح کرے یا نہ کرے، ایمان لائے یا نہ لائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب اس آیہ پر 2 سوال ہیں جو مفسرین کرام نے اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں تو باقی کام کس وقت کرتے ہیں؟ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہوا پر ہے، کسی کی بارش پر ہے، کسی کی بادلوں پر ہے، کسی کی رزق پر ہے، کسی کی جان لینے پر ہے، کسی کی کس کام پر، کسی کی کس کام پر۔ تو اگر وہ ہر وقت اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں تو باقی کام کس وقت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جن فرشتوں کا ذکر ہے وہ اکابر فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کے ذمہ کوئی اور کام نہیں۔ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش ہیں، قرب خداوندی میں صف بہ صف کھڑے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کے ذمہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ان فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ کہا ان کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں اور لگایا گیا، یہی ڈیوٹی ہے ان کے ذمہ کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے انسان سے افضل ہیں؟ اس کا جواب ہے
ایک ترتیب مرتب ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے فرشتے انسان سے افضل نہیں ہیں، انسان افضل ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا، میں اس کو اپنی سادہ بولی میں بتا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت بہت زیادہ۔ مگر اس میں لگتی ہے محنت بہت زیادہ۔ اقبال جب وہ شکوہ لکھ چکا نا، تو جواب شکوہ جب لکھ رہا تھا تو ایک مقام پر اقبال لکھتا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اگر اللہ مجھے کہے نا کہ اقبال تو بندگی چھوڑ دے اور تجھے فرشتہ بنا دیتا ہوں، تو اقبال کہتا ہے میں فرشتہ بننا پسند نہ کروں گا، میں بندہ بننا پسند کروں گا۔ بشریت افضل ہے فرشتوں سے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ ایک ہیں رسل ملائکہ، جو فرشتوں کے رسل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ چار بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ ان کو کہتے ہیں رسل ملائکہ، یہ فرشتوں کے رسل ہیں۔ اچھا، اب ہے رسل بشر، بشروں کے رسول، وہ کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ جو رسل بشر ہیں وہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ انبیاء، رسول، یہ جبریل امین سے بھی افضل ہیں۔ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسل ملائکہ عام ایمان والوں سے افضل ہیں۔ یہ ترتیب یاد رکھنا، رسل ملائکہ عام مومنین سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عام مومنین یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسل ملائکہ کو نکال لیا جائے تو باقی جو فرشتے ہیں اس کے بعد پھر ہیں عاملین عرش، ٹھیک ہے نا؟ ان کو بھی شامل نہیں کرنا، وہ بھی افضل ہیں عام بشروں سے۔ حاملین عرش کو چھوڑ کر، رسل ملائکہ کو چھوڑ کر، باقی جو عام فرشتے ہیں ان سے عام ایمان والے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ اب آدم کی دو حیثیتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ایک حیثیت ہے نبی کی، بحیثیت نبی ان کو جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل نے بھی سجدہ کیا ہے۔ کیوں؟ بحیثیت نبی وہ رسل ملائکہ سے رسل افضل ہے، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کی دوسری حیثیت کیا؟ ابو البشر، وہ بشروں کے باپ ہیں۔ بشروں کے باپ کی حیثیت سے عام فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عام ایمان والے عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استحقاق بشر ثابت کرنے کے لیے افضلیت کا استحقاق کہ واقعی یہ افضل ہونے کا مستحق ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے کیا کہا؟ فرشتوں یہ چیزیں بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہانڈیا، ڈوئی، چمچہ، گلاس، ہر چیز جو ضرورت انسانیت میں آتی ہے وہ رکھیں۔ اب کہا ان کے نام بتاؤ۔ اب چونکہ ان کا اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں تھا تو وہ نام کیا بتاتے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی عجیب و غریب پاکستان میں کسی دوسرے ملک کا پھل آ جائے، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں یار اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیسے کھایا جاتا ہے؟ جب ہمارے ملک میں جاپانی پھل آیا تو کئی لوگ ڈر ڈر کر ہاتھ لگاتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے اس کو کھایا کیسے جاتا ہے۔ کون آئس کریم آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ نیچے کون ہے اوپر آئس کریم ڈال کر دیتے ہیں۔ جب یہ پاکستان میں نئی آئی تو اگر کوئی کسی کو لے کر دیتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کھاتے کہتے، وہ بیچارہ ہاتھ میں پکڑ کر پھرتا رہتا تھا، وہ ساری گرمی سے جو ہے نا وہ بھیگ کر نیچے بہہ جاتی تھی، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ میں نے گلاس سمیت کون سمیت کھانی ہے، یہ صرف آئس کریم کھانی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کا تعارف ہوا، پھر پتہ چل گیا اس کو کھانے کا طریقہ کیا۔
اب چونکہ فرشتوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، فرشتے جواب نہ دے سکیں، اب اللہ نے آدم کو کہا آدم تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام تو ایسے بولے جیسے تیسری کلاس کا بچہ وہ پہاڑا سناتا ہے، فر آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، اتنے فر بولے، فرشتے بھی اش کر اٹھے کہ آدم کا علم اتنا، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنے لگے، سبحانک سبحانک، اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے دیا ہے۔ فرشتوں نے جواب یہ دیا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے دیا ہے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں ہمیں دیا گیا علم یہ کم ہے اور آدم کو دیا گیا علم زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے پھر عام بشر عام فرشتوں سے افضل ہے۔ دوسری وجہ افضلیت کی یہ ہے کہ دیکھیے انسان میں شہوت اور غضب ہے، دو چیزیں پائی جاتی ہیں، شہوت اور غضب۔ شہوت اور غضب کی وجہ سے اسے لباس، خوراک، کھانے پینے اور دیگر اشیاء رہنے سہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ان کے اصول کے لیے یہ کمال علم اور کمال عمل حاصل نہیں کر سکتا، نہ یہ کمال علم تک نہیں جا سکتا، نہ کمال عمل تک جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسے فکر ہوتی ہے، نماز میں کھڑا ہے تو اس کی سوچیں دکان پر لگی ہیں، نماز میں کھڑا ہے تو دکانیں پیچھے جو ہے نا فیکٹری میں لگی ہیں، نماز میں کھڑا ہے تو پیچھے گھر میں لگی ہیں، دال ختم ہے، پیاز ختم ہے، گھی جو ہے نا وہ 550 کا ہو گیا، کہاں سے لاؤں گا، گزارا ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں کن کن سوچوں میں نماز میں گم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کمال عمل تک نہیں پہنچ سکا۔ کمال علم تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو علم کی حد ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا، اپنی ضروریات زندگی کہاں سے پوری کرے گا۔ اب یہ نہیں، جب کہ فرشتے ان دونوں چیزوں سے فارغ ہیں، شہوت سے بھی اور غضب سے بھی۔ اب جو شہوت اور غضب سے فارغ ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور اس کے مقابلے میں جس کو شہوت اور غضب ہے وہ بھی رب کی عبادت کرے، تو پھر اللہ کہتا ہے جس کے پاس دو چیزیں ہیں اس کے باوجود اگر وہ مجھے راضی رکھ رہا ہے تو وہ تم سے افضل ہے۔ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح لوگ سمجھتے کہتے ہیں مولوی نماز پڑھو، یار انہاں نے تو کم ہی ہے، مسجد رہتے اور کی کرنا انہوں نے، وہ تو رہتے ہی مسجد انہوں نے اور کی کرنا، انہوں نے نماز ہی پڑھنی ہے، ساڑھے وانگو کم کرنا پوے پھر انہوں نے پتہ لگے، آگے سے جواب یہ دیتے ہیں نا۔ تو اب شہوت اور غضب اگر فرشتوں میں ڈال دیا جاتا تو پھر وہی حال ہوتا نا جو ہاروت و ماروت کا ہوا۔ تو یہ انسان کا کمال ہے نا کہ ان پر کنٹرول کر کے پھر بھی اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں کوئی غوث بنتا ہے، جو کوئی علی اجویری بنتا ہے، کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے، اور کوئی کیا کیا رتبے پائے ہیں بشر نے۔ اس لیے عام مسلمان، عام مومن، عام فرشتوں سے افضل ہے، یہ یاد رکھنا، یہ تقسیم ہے اس طرح کی۔ تو کہا کہ اگر یہ سارے کافر انکار کریں اور تکبر کریں اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو دن رات اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لہذا کوئی تسبیح بیان کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، انسان تو پھر کسی نہ کسی لمحے تھک جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ بنائے ایسے ہیں، یہ تھکتے ہی نہیں ہیں، یہ تھکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سبحان اللہ کہتے جائیں نا، ہم کہتے جائیں 1000 بار کہہ لیں پھر بھی سانس لینی پڑتی ہے، پھر بھی زبان تھک جاتی ہے، پھر کچھ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ لیکن فرشتے اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی کہنا تو سانس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ایک طرف اتنی پاکیزہ مخلوق بنائی ہے اور دوسری طرف تمہیں بنایا، اگر تم اس کی راہ پر چل پڑو، اس کی بات مان لو تو تمہیں اتنے پاکیزہ لوگوں سے بھی افضل کہہ رہا ہے رب۔ تو کہا اس لیے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔